مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے مشہور سفر نامہ نگار ہیں۔ اب تک 50 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت سفر نامے اور ناول نگاری ہے۔ آج انہی کے سفر نامے سے لی گئی ایک سچی کہانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جسے سن کر آپ بھی اشکبار ہو جائیں گے۔ صبح ہی صبح نمرہ کی وہی ضد شروع ہو گئی تھی۔ وہ نورہ سے کہنے لگی، اماں مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے نہیں پڑھنا۔ اماں آج پھر سے بیٹی کے منہ سے یہ سن کر نورہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگی، کیوں نہیں پڑھنا؟ دیکھ تیری پڑھائی کی خاطر لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی ہوں تاکہ کل کو تیرا مستقبل اچھا ہو جائے۔ نورہ نے اپنا غصہ ضبط کر کے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نمرہ کا انکار ہنوز تھا۔ کہنے لگی کہ اماں مجھے نہیں پڑھنا، میں بھی تیرے ساتھ جا کر گھروں کے برتن مانج دیا کروں گی۔ لیکن نورہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی، میں تجھے آسمان کی بلندیوں میں دیکھنا چاہتی ہوں اور تو زمین کی خاک بننا چاہتی ہے۔ خبردار، جو تو نے دوبارہ یہ بات منہ سے نکالی تو نورہ نے نمرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی اسکول میں چھوڑنے چلی گئی۔ گاؤں میں ایک ہی گورنمنٹ اسکول تھا جہاں پر نورہ نے اپنی بیٹی نمرہ کو داخل کروایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹی اس کی طرح جاہل گوار نہ رہے، زندگی میں کبھی مشکل وقت آ جائے تو اس کی تعلیم اس کی بیٹی کے کام آئے، نورہ کی طرح وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ نورہ کا شوہر ایک حادثاتی موت کا شکار ہو چکا تھا اور اس کے بعد تو جیسے نورہ پر غموں کے پہاڑ ہی ٹوٹ گئے تھے۔ کوئی بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھا، نہ میکے والے اور نہ ہی سسرال والے۔ ایک بیٹی کے ساتھ اس نے کس طرح سے مشکلات کا سامنا کیا تھا، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنی بچی کا پیٹ پالا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ بیٹی ایسی مشکلات کا سامنا کرے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی نورہ جیسے جیسے اسکول کی طرف بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے نمرہ کو بھی ڈانٹ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کر۔ خبردار، جو میں نے استاد جی کے منہ سے تیری شکایت بھی سنی، میں تو چاہتی ہوں کہ تو پورے اسکول میں ٹاپ کرے، اور ایک تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں۔ نمرہ بتدریج روئے جا رہی تھی۔ اسکول کا دروازہ بھی آ گیا، مین گیٹ پر پہنچ گئی۔ نمرہ نے اپنی ماں سے ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ کہنے لگی کہ اماں ماسٹر صاحب اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں پڑھنا۔ نورہ نے کبھی بھی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اسے لگا تھا نمرہ نہ پڑھنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے اسکول کے دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا اسکول تھا جہاں پر گاؤں کے استاد بچوں کو پڑھانے آتے تھے۔ نورہ جب نمرہ کی کلاس تک پہنچی تو استاد نے اسے روتے دیکھ کر بڑی گھورتی ہوئی نظر سے نمرہ کو دیکھا کہ وہ سہم سی گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لیکن نورہ کہنے لگی کہ ماسٹر صاحب، میں تو نمرہ کی باتیں سن سن کر تنگ آ گئی ہوں، اسے اچھی طرح سمجھائیں کہ تعلیم انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ماسٹر صاحب نے ایک ٹھیک سی نظر نمرہ پر ڈالی تھی جو سسکیاں باندھے منہ بند کیے روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگے، آج میں اسے اسکول میں 1 گھنٹہ روکوں گا، اسے اچھی طرح سے سمجھاؤں گا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ ماسٹر صاحب کی بات سن کر نمرہ کی رنگت پھک پڑی تھی۔ نورہ اس کا ہاتھ ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نورہ دوسروں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد نمرہ گمسم سی ہو کے رہ گئی تھی۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو ڈر جاتی۔ نورہ نمرہ کے ساتھ ہی سو رہی تھی کہ جب نمرہ کی دبی دبی سسکیاں سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ نیند میں بڑبڑا رہی تھی، کہہ رہی تھی، ماسٹر جی میرے ساتھ ایسا نہ کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ نورہ یہ سن کر یہ سمجھی کہ شاید ماسٹر صاحب اسے ڈانٹتے ہیں، تبھی وہ اس طرح کے جملے بولتی ہے، لیکن قصہ کچھ اور ہی تھا۔ جب بھی نمرہ گھر آتی اس کی رنگت پھک پڑی ہوتی، وہ ڈری سہمی سی لگی رہی ہوتی، لیکن نورہ نے کبھی بھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ آخر بیٹی اتنی خوفزدہ کیوں ہوتی ہے، خوشی خوشی سے اسکول کیوں نہیں جاتی، اس کی وجہ کیا ہے۔ شاید نورہ کی سوچ بھی گاؤں کی سیدھی سادی عورتوں والی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نمرہ کے اسکول نہ جانے کی وجہ اس کے استاد کی نازیبا حرکتیں تھیں۔ ایک بار نمرہ اسکول سے واپس ہی نہیں آئی۔ نورہ کو لگا کہ شاید آج بھی استاد جی نمرہ کو چھٹی ہونے کے بعد سمجھا رہے ہوں گے، تعلیم حاصل کرنے کا شعور دے رہے ہوں گے۔ اکثر اب اسکول سے دیر سے ہی آتی تھی، گھر آتے ہی کمرے میں جا کر رونے لگتی۔ نورہ اس لیے بھی دھیان نہ دیتی کہ شاید استاد کی بات کی وجہ سے رو رہی ہے، اور الٹا اور پریشان ہو جاتی اور یہی دعا کرتی رہتی کہ کاش نمرہ کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ لیکن اب تو 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ نورہ بے حد پریشان سی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ خود ہی اسکول جا کر نمرہ کو واپس لے آئے۔ لیکن وہ جب اسکول میں پہنچی تو اسکول میں تالا لگا ہوا تھا۔ چوکیدار بھی اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نورہ کو دیکھ کر چوکیدار کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ نورہ کہنے لگی کہ نمرہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ یہ سن کر چوکیدار بدحواس ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میرے سامنے اپنے گھر گئی تھی۔ نورہ تو یہ سن کر دل ہی تو کانپ کے رہ گیا تھا۔ اس کی بچی کہاں جا سکتی تھی۔
کہنے لگی نہیں نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ روزانہ ماسٹر جی چھٹی ہونے کے بعد نمرا کو سمجھاتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں تاکہ اسے پڑھنے کا شوق ہو، اور روزانہ چھٹی ہونے کے بعد دیر سے ہی گھر آتی ہے۔ تم ماسٹر صاحب سے پوچھو میری بچی کہاں ہے، یقیناً انہی کے ساتھ ہوگی۔ چوکیدار کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بار بار اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ کہنے لگا دیکھو اسکول میں کوئی بھی نہیں ہے، میں تو تالا لگا کر خود جا رہا ہوں۔ تم ایسا کرو ماسٹر صاحب کے گھر چلی جاؤ، ان سے پوچھ لو۔ نورا بے حد پریشان تھی۔ پہلے وہ ماسٹر صاحب کے گھر گئی تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ کہنے لگی کہ وہ تو ابھی گھر پر نہیں آئے، دیر سے آتے ہیں۔ اسکول پڑھانے کے بعد وہ گاؤں کے بڑے چودھری کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر نورا کا تو دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ جب گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ نمرا چارپائی پر گری پڑی تھی، اسکول یونیفارم میں ہی ملبوس تھی۔ جیسے ہی نورا اپنی بچی کے پاس آئی تو اس کی اجڑی بکھڑی حالت دیکھ کر نورا کے سینے پر ہاتھ گیا تھا۔ نمرا کھینچ کھینچ کے سانس لے رہی تھی، بال پورے بکھرے پڑے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ اسے دیکھ کر نورا کے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے سے آنے لگے۔ وہ کہنے لگی نمرا تمہیں کیا ہوا ہے، کیا کسی نے مارا ہے تمہیں؟ نمرا نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی ماسٹر جی نے میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے نمرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ آخری سسکیاں لے رہی تھی۔ نورا کو نمرا کے اسکول نہ جانے کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ وہ اپنی بچی کو گود میں لیے رونے لگی۔ کہنے لگی نمرا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس وقت ماں کے ہاتھوں میں دم توڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو نورا پاگلوں اور دیوانوں کی طرح رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز اس قدر بلند تھی کہ آس پڑوس کے مرد اور عورتیں اس کے گھر جمع ہو چکے تھے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کل تک ہنستی کھیلتی نمرا یوں موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ ہر کوئی کبھی نورا کو تو کبھی نمرا کو دیکھتا۔ نورا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ جس طرح نمرا کی حالت تھی دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے۔ معصوم بچی کفن میں لپٹ چکی تھی۔ پورا گاؤں اس وقت نورا کے گھر میں اکٹھا تھا اور ہر کوئی چے میں گوئیاں کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ بچی اسکول گئی تھی، جانے راستے میں کس نے غلط حرکت کر دی اور بیچاری بچی دم توڑ گئی۔ یہ سن کر نورا جس کی حواس کچھ بحال ہو چکے تھے داڑے مار کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ کوئی اور نہیں، میں جانتی ہوں میری بچی کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے اور میں اسے ہر حال میں اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ میں اپنی بچی کو انصاف ضرور دلاؤں گی۔ وہ انسان نہیں بھیڑیا ہے، بھیڑیا جو انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر حیوانوں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ میں اپنی بچی کو انصاف ضرور دلواؤں گی۔ عورتیں حیرت سے نورا کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کو تجسس تھا کہ آخر کون ہے وہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے تاکہ کل کو وہ اپنی اولاد کو اس بھیڑیے سے بچا سکیں۔ تبھی اسکول کے ماسٹر صاحب بھی گھر میں داخل ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر نورا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ روتے ہوئے غصے سے اٹھی اور جا کر ماسٹر صاحب کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے اسے ماسٹر صاحب کا گریبان پکڑے ہوئے دیکھا تو مشتعل ہو گئے، فوراً اسے ماسٹر صاحب سے دور کرنے لگے اور کہنے لگے نورا ہوش میں آ، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ماسٹر صاحب کے ساتھ ایسا رویہ تو کیسے رکھ سکتی ہے؟ نورا رو رو کر چیختے ہوئے کہنے لگی کہ یہی ہے وہ بدبخت جس نے میری بیٹی کو مار دیا۔ اس نے میری بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ایسا بھیڑیا نکلے گا تو میں اپنی بچی کو اسکول میں داخل ہی نہ کرواتی۔ نورا اپنے بال نوچ کر رو رہی تھی اور گاؤں والے کبھی ماسٹر صاحب اور کبھی نورا کی بات کو سنتے۔ ماسٹر صاحب بڑے ہی معزز اور عزت دار مانے جاتے تھے، ان کو بڑی عزت حاصل تھی اور کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ماسٹر صاحب ایسا کر سکتے ہیں۔ ماسٹر صاحب تو ہڑبڑا چکے تھے، اتنی جلدی ان کا راز کھل جائے گا انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی سے نورا اور پھر لوگوں کو دیکھ کر بولے میں تو اپنی ایک طالب علم بچی کے جنازے میں شریک ہونے آیا تھا، بڑی ہی اچھی بچی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس قدر غلیظ الزام مجھ پر لگائے جائیں گے۔ ماسٹر صاحب نے بات ہی کچھ اس لہجے میں کی کہ ہر ایک کو نورا غلط اور ماسٹر صاحب ٹھیک لگنے لگے۔ ماسٹر صاحب فوراً وہاں سے جا چکے تھے جبکہ نورا کی لاڈلی بیٹی کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ گاؤں کی عورتیں نورا سے کہنے لگیں کہ یقیناً تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہم مانتے ہیں کہ تیری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، مگر ماسٹر صاحب جیسے نیک دل فرشتے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے وہ تو برسوں سے اس گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ مگر نورا باضد تھی کہ مرنے سے پہلے نمرا نے خود ماسٹر صاحب کا نام لیا تھا۔ یہ سن کر ایک عورت ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی کہ میری تینوں بچیوں نے بھی تو اسی اسکول میں ہی پڑھا ہے، ابھی بھی میرے بچے پڑھ رہے ہیں، آج تک انہوں نے تو کوئی ایسی شکایت نہیں کی تھی۔ نورا لوگوں کی باتیں سن کر مجبور ہو چکی تھی، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ صرف ایک برتن مانجنے والی نوکرانی تھی، اس سے زیادہ اس کی عزت ہی کیا تھی۔ وہ بہت کم گو اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ وہ تو کام کار ہی اس لیے رہی تھی کہ اپنی بچی کا مستقبل بہتر کر سکے، مگر اس کی نمرا تو اس سے چھین لی جا چکی تھی۔
وہ روتے ہوئے اگلے ہی روز تھانے چلی گئی۔ کتنی ہی دیر اس سے انتظار کرنا پڑا، تب جا کر کسی کا دھیان نورا پر گیا اور پھر اسے اندر بلایا گیا۔ اس نے جب یہ رپورٹ درج کروائی تو پولیس والوں نے بھی سیدھا سادہ کیس بنوا دیا۔ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے معاملے سے باہر کی بات ہے، تم وکیل کرو، اس کا فیصلہ اب عدالت میں ہی ہوگا۔ یہ سن کر نورا پریشان سی ہو گئی، اسے تو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ پولیس افسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ صاحب جی میری مدد کریں، میں اپنی بچی کو انصاف دلانا چاہتی ہوں، آپ ہی مجھے کسی وکیل کے بارے میں بتا دیں، یہ سارا معاملہ کیسے طے ہوتا ہے، مجھے تو اس بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں۔ پولیس والے نے بھی ترس کھا کر ایک وکیل کا نمبر دے دیا جو کہ باری فیس دیتا تھا۔ ان کا تو یہی کہنا تھا کہ غریب ہے، زیادہ فیس دیکھے گی تو خود ہی بھول جائے گی، مگر جیسے ہی وکیل نے نورا سے فیس کا مطالبہ کیا تو نورا فوراً وہاں سے سر ہلا کر بولی کہ صاحب جی میں آپ کو فیس لا کر دوں گی، چاہے مجھے جیسے بھی پوری کرنی پڑے، لیکن آپ میری بچی کو انصاف ضرور دلائیے گا۔ ظالم درندے نے میری بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نورا نے سب سے پہلے اپنے پاس موجود اپنے شوہر کی نشانی، سونے کے لاکٹ اور بالیاں بیچی تھیں، اور یوں پہلا نوٹس ماسٹر صاحب کے گھر پہنچا تھا۔ ماسٹر صاحب تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نورا ایک برتن مانجنے والی حقیر سی عورت اس کے خلاف کیس بھی کر سکتی ہے۔ پورے گاؤں والے نورا پر تھو تھو کرنے لگے تھے، کہنے لگے کہ کیسی بدبخت ہے، بیٹی تو مر گئی، اب اس کے سارے ثواب کے لیے کچھ کر نہیں رہی، الٹا نیک شریف ماسٹر صاحب پر کیس کر دیا ہے۔ آخر اس کے پاس کیس کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ مجھے تو شکل سے ہی کوئی بڑی چورنی لگتی ہے، جن گھروں میں کام کرنے جاتی ہے یقیناً کچھ چرا کر لے آتی ہوگی، تبھی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ نورا ہر ایک کی بات کو نظر انداز کرتی انصاف چاہتی تھی۔ یوں ہی کیس چلتا رہا، تاریخ پر تاریخ آتی رہی، کتنی ہی بار عدالت میں ماسٹر صاحب پیش نہ ہوتے اور کیس اگلی تاریخ پر ڈال دیا جاتا۔ 6 ماہ یوں ہی گزر چکے تھے اور ہر ماہ وکیل کی فیس بڑھ کر نورا کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ساری رات چائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی اور اپنے رب سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتی رہتی، کہتی کہ میرے رب، کاش میرے ذہن مزید روشن ہوتا، میں اس استاد کا بھیانک چہرہ پہچان سکتی، اپنی بچی کی حرکتوں کو نظر میں رکھ سکتی، تو آج میری بچی میرے پاس ہوتی، یوں مجھے اس سے کھونا نہ پڑتا۔ ارے میری تو دنیا ہی لوٹ چکی ہے، اور اب یہ دنیا والے مجھے نہ جانے کب انصاف دیں گے۔ آخر وقت وہ بھی آیا جب وکیل بولا کہ میں جلد ہی اس ماسٹر کو سزا دلواؤں گا، مگر بدلے میں تمہیں مجھے ڈبل تنخواہ دینی ہوگی۔ یہ سن کر نورا سوچ میں پڑ چکی تھی، اب تو سوائے اس گھر کے اس کے پاس کوئی بھی شے موجود نہیں رہی تھی۔ اس نے پہلے وکیل سے وعدہ کیا کہ کیا تم سچ میں میری بیٹی کو انصاف دلاؤ گے؟ کیا میں اس ماسٹر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ پاؤں گی؟ یہ سن کر اس وکیل نے فوراً اسے یقین دہانی کرائی کہ ہاں بس میں تھوڑی بہت رشوت آگے بھی دوں گا، اور دیکھنا فیصلہ کیسے چٹکیوں میں ہوتا ہے۔ پولیس والے ماسٹر کو گھر سے گھسیٹ کر یہاں تک لے کر آئیں گے اور تیرے قدموں میں اس کا سر رکھیں گے۔ یہ سن کر نورا کو تسکین سی ملی تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو پیسے کا انتظام کر کے دوں گی۔ وکیل دل ہی دل میں خوش ہوا تھا، جانتا تھا کہ سادی سی عورت ہے، جلد ہی باتوں میں آ جائے گی۔ اگلے ہی روز نورا گاؤں کے چودھری کے پاس چلی گئی۔ ماسٹر صاحب وہیں بیٹھے ان کے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ نورا کو دیکھ کر چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ نورا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں پر اس شخص کا منہ نوچ کر اسے مار دیتی، مگر آسمان کی جانب دیکھ کر آنسو گالوں تک بہتے رہے تھے۔ اس نے اپنے گھر کی زمین چودھری صاحب کو بیچ دی اور پیسے لے کر سیدھا وکیل کے پاس چلی آئی۔ وکیل نے پیسے لیے اور کہنے لگا کہ بس نورا بیگم، اب تم صبح ہونے کا انتظار کرو، صبح تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ یہ سن کر نورا بھی مطمئن ہو گئی، واپس گھر چلی گئی اور سوچنے لگی کہ کل وہ درندہ نما شخص جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ مگر اگلا دن یوں ہی گزر گیا، یہاں تک کہ 2-3 دن گزر گئے، مگر اس سے کوئی خبر نہ ملی۔ مجبوراً خود ہی وہ وکیل صاحب کے گھر گئی تو وکیل صاحب کے چوکیدار نے اسے دروازے پر ہی روک دیا۔ کہنے لگے کہ بی بی، وکیل صاحب تو اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے مری چلے گئے ہیں، 1 ماہ تک تو ان کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں، وہ یہ گرمیوں کی چھٹیاں وہیں گزاریں گے۔ یہ الفاظ سن کر تو نورا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ چوکیدار سے کہنے لگی کہ میری بچی کا کیس چل رہا تھا، پرسوں سنوائی ہے، بھلا کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ وہیں سے دوڑی دوبارہ تھانے چلی گئی اور اسی پولیس افسر سے کہنے لگی کہ میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور وکیل صاحب میرے سارے پیسے لے کر مری چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر افسر نے اچاٹ سی نظر نورا پر ڈالی اور کہنے لگا، نورا بیگم، تم نے تو کب کے دستخط کر کے اس کیس کو بند کروا دیا ہے۔ تم نے کہا ہے کہ تم نے تو صرف غلط فہمی کی بنا پر ماسٹر صاحب پر الزام لگایا تھا، اب عدالت کی طرف سے کیس بند ہو چکا ہے۔ یہ سن کر تو نورا کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، تبھی ایک کانسٹیبل آئی اور دھکے دے کر نورا کو وہاں سے نکال دیا۔ کتنی ہی دیر وہ زمین پر بیٹھی داڑے مار مار کر روتی رہی اور اس قانون کا جنازہ نکالتی رہی۔ یہ قانون صرف اور صرف امیر لوگوں کے لیے تھا، جبکہ سارے اصول غریبوں کو منوانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ رو رو کر وہ برا بھلا کہتی رہی
اور پھر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ تم لوگوں نے تو مجھے انصاف نہیں دیا، لیکن میں اپنی بچی کا بدلہ خود ہی لے کر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر نورا نے اپنے گھر سے چاقو اٹھایا اور ماسٹر صاحب کے گھر چلی گئی۔ ماسٹر صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اگلے ہی پل چنگاڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب کی بیوی گھر میں نہیں تھی۔ نورا کو سامنے دیکھا تو ماسٹر صاحب ہڑبڑا سے گئے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی موجود تھا۔ وہ غصے سے بپھری ہوئی شیرنی بنی، جیسے ہی ماسٹر صاحب پر وار کرنے لگی تو اگلے پل ماسٹر صاحب نے اس کے ہاتھ پکڑے اور زناٹے دار تھپڑ نورا کے منہ پر مار دیا، مگر نورا نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، تو میری بیٹی کا قاتل ہے، تو نے میری بیٹی کو مارا، تو درندہ ہے، تبھی خدا نے تجھے کوئی اولاد نہیں دی۔ اتنا کہہ کر نورا نے ماسٹر صاحب کے بازو پر چاقو مارا۔ ماسٹر صاحب کے بازو سے خون جاری ہو چکا تھا۔ یہ بات ماسٹر صاحب کو مشتعل کر گئی۔ وہ نورا کو گالیاں دینے لگے اور اگلے ہی پل پوری قوت سے نورا کو تھپڑ مارنے لگے۔ انہوں نے وہی چاقو لیا اور اسے نورا کے سر پر اس قدر زور سے ضربیں لگائیں کہ نورا کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ماسٹر صاحب کو نوچ رہی تھی، مگر ماسٹر صاحب نے نورا کو بے بس کرنے کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا جو کچھ ماہ پہلے اس کی بیٹی نمرا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے نورا کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر کسی فضول سی چیز کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا۔ نورا بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آئی تو اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ پہلے بیٹی کی موت کا غم، غربت کی ستائی ہوئی نورا پولیس تھانے سے الگ تذلیل کروا کر آئی۔ ہر چیز تو اس کی بک چکی تھی، مگر اسے انصاف نہیں ملا تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، ماری ماری گلیوں میں پھرنے لگی، لوگوں کے گھر کے دروازے کھٹکھٹا کر کہتی کہ دیکھنا، تم سب نے میری مدد نہیں کی، میری معصوم بچی بلک بلک کر مر گئی، تم لوگ اس کا انجام بھگتو گے، تم لوگوں نے تو انصاف نہیں دیا، مگر میرا اللہ انصاف کرے گا۔ پہلے پہل تو لوگوں کو اس کی باتیں سن کر شرمندگی سی ہوتی، لوگ اسے کھانے کو دے دیتے، مگر دھیرے دھیرے اس کی آہیں اور بددعائیں سن کر لوگوں کو غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اسے برا بھلا کہنے لگے اور اسے پتھر مارتے۔ یوں ہی بھوکی پیاسی در در بھٹکنے کے بعد ایک روز نورا کچرے کے ڈھیر پر مری ہوئی ملی تھی۔ لوگوں نے ترس کھا کر اسے دفنا دیا۔ ماسٹر صاحب کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ جس روز نورا کو دفنایا گیا، اس روز شام کو بڑا ہی شدید زلزلہ آیا تھا۔ پورا گاؤں کانپ کر رہ گیا۔ زمین میں بڑی ہی گہری دراڑیں پڑی تھیں۔ لوگ استغفار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے، مگر تبھی ماسٹر صاحب کے گھر سے چیخو پکار کی آواز گونجی تھی۔ ان کی بیوی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ لوگ دوڑے دوڑے ماسٹر صاحب کے گھر پہنچے تو دیکھ کر ان کی روح لرز چکی تھی، کیونکہ سامنے ہی ماسٹر صاحب کے گھر میں بہت بڑا شگاف بنا تھا اور ماسٹر صاحب اس کے بیچ دھنس چکے تھے۔ صرف ان کے پیر تھے جو دراڑ سے باہر نظر آ رہے تھے، باقی ان کا پورا جسم زلزلے سے پھٹنے والی زمین میں پھنس چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ چیخنے چلانے لگے۔ کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی کہ ماسٹر صاحب کو اس جگہ سے نکالیں، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو زمین ایک مرتبہ پھر لرزی، وہ دراڑ تنگ ہوتی چلی گئی۔ خون اس دراڑ سے نکل کر باہر بہہ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ماسٹر صاحب اس دراڑ میں غائب ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ سہم چکے تھے۔ اس واقعے کو اخبارات میں بھی چھاپا گیا۔ اب لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ نورا کی بد دعائیں ہی تھیں جو کہ لگ چکی تھیں۔ یقیناً ماسٹر صاحب نے نمرا کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا اور ماسٹر صاحب خدا کے عذاب سے نہ بچ سکے۔